اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام روبرو کے ساتھ آپ کا میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ بروقت کے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے ان کا تعلق لائف فیملی سے ہے۔ حاجی مرزا حسین خان صاحب جو ہیں وہ ان کے والد محترم تھے اور ان کے بھائی بھی ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، بیرسٹر افتخار رضا خان۔ آپ سینئر بیرسٹر ہیں بلوچستان کے، اور جو 6 بیرسٹر ہیں یہاں کے ان میں سے سینئر موسٹ بیرسٹر احمد افتخار رضا خان صاحب کا نام آتا ہے۔ آپ رائٹر بھی ہیں، ظاہر ہے وکیل تو ہے ہی، لیکن آپ کی ایک حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، دا کنٹیکٹ ایکٹ، فرسٹ ایڈیشن اس کا 2022 میں جو ہے وہ منظر عام پہ آیا۔ یہ کتاب کا میں اکثر اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اس کو ذرا کلوز کریں اور یہ دکھائیں کتاب، دا کنٹیکٹ ایکٹ آف 1872، یہ بریکٹ میں ہے، اس کا فرسٹ ایڈیشن ہے 2022 میں۔ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکرین پہ یہ بک بیرسٹر افتخار رضا خان صاحب کی، یہ پہلا ایڈیشن ہے اس بک کا، آپ دیکھیے گا، دی کنٹیکٹ ایکٹ فرسٹ ایڈیشن 2022، یہ بھی دیکھیے گا، کاشف لا بک ہاؤس نے اس کو پبلش کیا ہے، لاہور والوں نے۔ تو بڑی اہم کتاب ہے ناظرین۔ تو آج ہماری گفتگو کے 2 مرحلے ہوں گے ناظرین۔ جو پہلا مرحلہ ہے وہ ظاہر ہے بک کے حوالے سے ہوگا، میری گفتگو ان سے اس کتاب کے حوالے سے ہوگی، دی کنٹیکٹ ایکٹ جو ان کا فرسٹ ایڈیشن ہے اس حوالے سے بات کروں گا، اور پھر کیونکہ یہ بیرسٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور میرے اندر کا بچہ جو ہے وہ اچھل رہا ہے، وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ گپ شپ کے موڈ میں ہے، چاہے وہ گپ شپ پھر جون سا بھی رخ اختیار کر جائے وہ علیحدہ بات ہے، دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال ہم ذرا اچھی سی گفتگو جو رائٹر، اور کیونکہ میں بھی رائٹر ہوں، آئی ایم آتھر آف 10 بکس، اور ہمارے بھائی جو ہیں ان کی کتاب بھی میں نے آپ کو دکھائی، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ایز اے وکیل اور پھر میں ایز اے اینکر ان کے ساتھ پھر اس اینگل میں بات کروں گا۔ تو بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر افتخار رضا خان صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ظاہر ہے آپ خود بھی بروقت ٹیم کا حصہ ہیں، اور کالا کوٹ کے نام سے آپ کا بروقت ٹی وی سے جو پروگرام نشر ہوتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی پذیرائی ملی ہے اس کو، اور آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے کولیگز کو، اور ان سے مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج آپ کٹہرے میں ہیں، میں ادھر ہوں، یہ کٹہرہ جو ہے وہ آپ اس کو کسی اور اینگل میں نہ لیجئے گا، لیکن فی الحال یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ بڑی ضخیم کتاب ہے، اور اس میں میرا خیال ہے، ظاہر ہے میں نے کچھ پیجز دیکھے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے جو مسائل ہیں مفاد عامہ کے، جو پبلک انٹرسٹ کے ہیں، وہ آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ یہ شوق پیدا آپ کو کیسے ہوا، کیسے یہ بک جو ہے وہ کتنا عرصہ لگا اس کو لکھنے میں، اور کیا دل میں آیا کہ یہ کتاب آنی چاہیے؟ کیا بیرسٹر ہونا کافی نہیں تھا، یا رائٹر ہونا بھی ساتھ آپ نے ضروری سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید ہاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا۔ یہ بک میں نے شروعات کی تھی سپٹمبر 2017 سے۔ اوکے۔ اس سے پہلے میں آرٹیکلز لکھتا رہتا تھا مختلف موضوعات پہ، پاکستان میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، مختلف موضوعات پہ میں لکھتا رہتا تھا۔ تو میں جب یہاں پہ آیا اپنے آفس میں بیٹھا تو ایسے میں دیکھ رہا تھا کتنے بکس ہیں، تو یہ بھی تو رائٹرز ہیں، تو کیوں نہ اس آرٹیکل سے نکل کے میں وہ کام کروں جو کہ کل کو مفاد عامہ کے لیے مفید ہو، کل کو لوگ مستفید ہو سکے، اور ایسا بک جس پہ بہت کم رائٹرز نے اس سے پہلے کام کیا ہو۔ تو میں نے کنٹیکٹ ایکٹ کا انتخاب کیا کیونکہ میں نے جتنی ریسرچ کی تھی اس پہ کچھ زیادہ رائٹرز نہیں ملے مجھے، کہ میں ایک ایسا بک لکھوں جس میں ایک بہت جامع کتاب ہو، وہ لا پروفیشنلز کے لیے بھی بہتر ہو، ہمارے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہو، جو ایون اس سے ہٹ کے جو کمپنیز جو عام لوگ ہیں جو وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا، لائبلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں نے لکھنا مناسب سمجھا۔ What is the theme of this book, the Contact Act جو ہے، یہ بیسیکلی تھیم کیا ہے اس کا، یہ بتائیں گے تھیم کیا ہے؟
یہ کانٹریکٹ ایکٹ یہ سمپلی وہ جو ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں لین دین کے حوالے سے، جو کہ ایک عام شخصیت سے، ایک دکاندار سے شروع ہوتے ہوئے ایک دو ملکوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، دو پارٹیز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ کانٹریکٹ کو تو کرتے ہیں، لیکن کانٹریکٹ بریچ کرنے کے بعد جب لائبلٹی ان پہ آتی ہے، جب ڈیمیجز کا دعویٰ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے سائن کر دیے، مجھے کسی شخص نے کہا کہ جی آپ اس پہ سائن کر دیں تو آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے گا، میں نے لکھے پڑھے بغیر میں نے وہ سائن کر دی. تو ان موضوعات کو مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ بہت ساری شکایات تھی، میرے بہت سارے کیسز کانٹریکٹ ایکٹ پہ تھے پاکستان میں اور انگلینڈ میں، تو میں نے کہا ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ میں کوئی ایسی کتاب جامعہ بک لکھوں تاکہ ان کو شعور و آگاہی اور کانٹریکٹ کے بارے میں کہ بیسک ایک کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے. آپ جب کسی پیپر پہ سائن کرتے ہو تو مطلب یہ کہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو، اس میں جتنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھے ہوتے ہیں اس پہ باؤنڈ ہو جاتے ہو. وہ سادہ پیپر ہو سکتا ہے کہ اسٹامپ والا بھی؟ پاکستان میں نارملی تو وہ اسٹامپ پیپر ہو جاتا ہے، ادروائز پاکستان سے جب ہم باہر نکلتے ہیں جی ہاں تو وہ جی پاکستان میں اسٹامپ پیپر. ویسے تجارت جو ہے وہ ایک لین دین کا بہت ہی خوبصورت ایک سماجی عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے. تو اس عمل میں خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں آپ کے نزدیک؟ سوشل جو ہماری نارمز ہیں کیا ہم اس سے ہٹ گئے ہیں، ایتھکس سے ہٹ گئے ہیں کیا؟ بالکل خرابیاں اس لیے پیدا ہوئی کہ دیکھیں ہمارے دین میں بھی ہمارے مذہب میں بھی یہ کہا گیا کہ جب آپ لین دین کرتے ہو تو کوشش یہ کیا کرے کہ لین دین میں کوئی آپ رائٹنگ میں ہو، لکھت پڑھت میں ہو. آپ جو چیز رائٹنگ میں لے آئیں گے وہ ایک ثبوت رہے گا، کل کو کوئی شخص اس سے روگردانی نہیں کر سکے گا کہ جی میں نے تو یہ کانٹریکٹ نہیں کیے. اب مسائل وہاں سے پیدا ہوتے ہیں جب لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ اس میں رائٹنگ میں نہیں لاتے ہیں. اب اگر رائٹنگ میں نہ ہو تو کل کو آپ کے لیے ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کس ٹرمز پہ ایگری کی تھی اور کن اس پہ ہم ڈس ایگری کی تھی. یہ آپ نے مختلف جو کتابیں ہیں وہاں سے آپ نے کشید کیا ہوگا یا آپ مستفید ہوئے ہوں گے، مختلف جو کتابیں ہیں ایسے ہی ہے یا آپ کی اپنی؟ ایک ہوتا ہے مصنف، ایک ہوتا ہے مؤلف. تو مصنف اور یعنی ایک تالیف اور ایک تصنیف. تو جو مصنف ہے وہ خود لکھتا ہے اور تالیف جو ہے ادھر ادھر سے لے کے اس کو کمپائل کرنا ہوتا ہے. تو کیا یہ کمپائل کیا گیا مواد ہے سارا؟ اس میں ایسا جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ تو سبسٹانٹیو لا ہے، وہ تو ایکٹ ہے، وہ تو ہمیں اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کافی کتابیں پڑھی ہے پاکستان میں اور بیرسٹری کے دوران، تو جتنے کورٹس نے جو اس پہ فیصلے دیے اس پہ میں نے تبصرے کیے، تفصیلاً کمنٹری کی ہے. میں نے کمنٹری کی ہے کہ یہ جو جیسے پاکستان میں ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ پہ یا کسی بھی پوائنٹ پہ، اس پہ میں نے کمنٹری کی ہے کہ یہ کیسے کیا گیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیسا ہونا چاہیے تھا، یہ جو فیصلہ آیا یہ کیسا ہے، یہ مفاد عامہ کے لیے کتنا بہتر ہے یا کتنا نہیں ہے، اس میں یہ کتنے اس سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ اس میں ایک میسو کمنٹری ہے. یہ کتاب پبلش ہونے کے بعد مجھے جتنی فیڈ بیکس آئی ہیں اس میں یہ کہ یہ ون آف دا میسو کمنٹری بک کہ اس میں آپ نے جو کمنٹری کی ہے میسو، اس سے پہلے اس میں وہ نہیں تھی. اس میں ایک اور بات یہ، اچھا 22 سال کا نچوڑ ہے آپ کا؟ جی ہاں آپ کی جو خدمات ہیں یا آپ کی جو سروسز ہے لا کے حوالے سے، اس کا نچوڑ ہے، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے. جی ہاں میں نے جو لا شروع کی تھی 1999 میں، میں نے شروع کی تھی سپٹمبر 99 میں، اور بیرسٹری میں نے 2005-2006 میں کیے. تو اوور آل پریکٹس میری تقریباً اوور 22 سال ہے. اس بک میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جتنے قسم کے کانٹریکٹس ہیں پورے ورلڈ میں جیسے پاکستان میں، اس کی میں نے باقاعدہ ڈیٹیلز دیے، بلکہ ایک فارمیٹ بھی دیے. اگر ایک عام بندہ یا کوئی کمپنی اگر وہ وکیل کے پاس نہیں جانا چاہتا، وہ کہتا ہے جی میں پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا، میں نے ان کی آسانی کے لیے میں نے وہ ساری چیزیں فارمیٹ، یہ فارمز میں نے اس بک میں لکھ دیے کہ آپ خود بیٹھ کے کسی بھی کمپنی سے، کسی بھی کنٹری سے آپ خود بیٹھ کے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ خود کوئی بندہ پیش ہوتا ہو؟ بالکل ہے. ہمارے جو بہت سارے کمپنیز ایسے ہیں جو یہ کانٹیکٹ کرتے رہے اور وہ کتابیں، مختلف کتابیں پڑھ کے ان سے مستفید ہو کے، رجحان نہیں ہے. رجحان اس لیے نہیں ہے کہ کانٹیکٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جی رجحان بنے، کیونکہ عموماً یہ کہ
مسائل تب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کانٹریکٹ خود کرتے ہیں اور کسی پوائنٹس پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ کانٹریکٹس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ آپ لائبل بن جاتے ہیں، آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہے، اور آپ کو اس وقت پتہ ہوتا ہے جب آپ کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے، کہتے ہیں مجھ سے جو یہ اوور لک ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے صرف سائن کر دیے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت تفصیلاً وہ اس کی فارمیٹ بھی بنا دیے، فارمز بنا دیے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مزید اس میں آپ سیٹسفائی نہیں تو کسی اچھے لائر سے آپ وہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو مزید اس کے ایڈیشن وغیرہ بھی آنے کے چانسز ہیں یا کوئی علیحدہ سے؟ جی ہاں، جی ظاہر اس ہے کی یہ تو ایک بک آ گئی، جی ہاں، تو مزید بھی آپ کا کوئی فیوچر کا پلان ہے کوئی کام کرنے کا؟ اس میں جو یہ فرسٹ ایڈیشن 2022 یہ بھی تھی، تو 2023 کے اینڈ میں اس کا سیکنڈ ایڈیشن انشاءاللہ آئے گا جو اپڈیٹڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور بک جو ہے سروسز لاء کے حوالے سے ہے، اس پہ میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 3 months وہ میں کمپلیٹ کروں گا۔ وہ ہٹ کے بک وہ بھی ہٹ کے ایسے ہوگی کہ پاکستان بھر میں جتنے بھی آپ کے سروسز لاز ہیں، آپ کے فیڈریشن کے الگ لاز ہیں، آپ کے پروونسز کے الگ لاز ہیں، آپ کے سروسز لاز جو بلوچستان میں یہ یہاں پہ مختلف لاز چل رہے ہوتے ہیں، سندھ میں مختلف لاز ہیں، تو میں ان سب کو کمپائل کر کے جو سبسٹانٹیو لا ہوں گے کمپائل کر کے جو سائٹیشنز ہوگی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججمنٹس ہوگی وہ آئے گا، اس پہ میں کمنٹری کر کے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہ بک بھی کوشش کروں گا کہ 2023 میں پبلش ہو جائے۔ پہلی کتاب پہلی اولاد کی طرح ہوتی ہے، اگر میں اس کو اور تھوڑا ڈیفائن کروں، پہلی محبت کی طرح ہوتی ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، پہلی محبت یہ بالکل یہ عشق، مطلب دوسری تیسری عشق کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ بالکل ارادہ ہے۔ چلے جی، ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس طرح کا اور عشق کریں، لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے، کسی دوست کا شعر ہے کہ کاغذ کی وہ مہک وہ نشہ روٹنے کو ہے۔ کاغذ کی جو لمس ہے نا، یہ جو کاغذ کی یہ جو لمس ہے اور اس کی یہ جو آواز ہے، آپ کا اور میرا دور، ہمارے کالج کا جو دور ہے، تو سرحانوں کے نیچے کتابیں رکھ کے کتاب پڑھ کے پھر ساتھ رکھ دینی، اور یہ اچھا رجحان تھا۔ لیکن ابھی کاغذ کی وہ مہک وہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ تو کتاب سے دوری، کتاب ناراض ہے قاری سے، تو کیسے منایا جائے؟ یہ واقعی ایک المیہ ہے۔ ہمارے ملک میں کتاب تو ردی کی طرح پھینکا جاتا ہے، اور جو جوتے ہیں اسے شیشے کے پیچھے سجایا جاتا ہے۔ تو جب یہ حالت ہوگی تو کتابیں سے دوری ہوگی، اور جتنی دوری ہوگی اتنے ہی ہم پیچھے جائیں گے۔ شاید ہمارے جو نارمز ہیں، ہماری اقدار ایتھکس جو ہیں، ہم سویلائزیشن کے دور میں ویسے تو اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی نے چھین لیا ہے یہ نشہ، یہ جو نشہ ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے جو خالق ہیں وہاں تو کتاب ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں ایڈیشن چھپتے ہیں وہاں، لیکن ہمارے ہاں ہم نے بہانہ بنا لیا ہے وہاں تو، یعنی جنہوں نے انٹرنیٹ ایجاد کیا، جنہوں نے یوٹیوب ایجاد کیا، جنہوں نے ٹیکنالوجی میں اتنے وہ لوگ ہو گئے، لیکن وہ بھی کتاب وہاں لاکھوں کی تعداد میں پہلا ایڈیشن چھپتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ نے پیسے دے کے کتاب چھپوائی ہوگی جیسے ہم چھپواتے ہیں، ایسے ہی ہے، آپ نے 7-8 لاکھ روپیہ یہ اس پہ لگایا، وہ تو یہ المیہ تو ہے، یہ کتاب سے، یعنی یہ کتاب سے دوری اور کتاب کا یہ جو روٹنا ہے، تو کیسے واپس لایا جائے؟ کوئی ایسا حل، کوئی ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ واپس آئیں گے کتاب کی طرف، یا یہ صرف ہم نے چھاپ دی ہے اپنے ریکارڈ کے لیے؟ اس میں آج بھی ہم دیکھیں نا کہ بے شک ہماری جو نئی نسل ہے، جو جوان نسل ہے، یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت جلد بہت ساری انفارمیشن مل جائے، میں انٹرنیٹ لوں گا، موبائل لوں گا، ایک پریس کروں گا بٹن، مجھے بہت ساری انفارمیشن اسٹریٹ میں مل جائے گی۔ اگر مل رہی ہے تو پھر مجھے کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اب بھی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو کتاب لکھتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نالج عام بندوں سے بہت زیادہ ہے۔ اب جو آپ آن لائن میں جاتے ہیں، آپ بہت سارے ایسے بھی وہ ہے ڈیٹیلز، آپ انفارمیشن لیتے ہو آن لائن، وہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ انفارمیشن تو غلط ہے، پھر آپ دوبارہ کہ اسی کتاب کو ہی دیکھتے ہو کہ کیا وہ جو انفارمیشن مجھے آن لائن میں نے دیکھا تھا وہ درست ہے کہ نہیں، یعنی کتاب کی طرف لوٹنا بہتر ہے، پڑتا ہے کسی سٹیج پہ آپ کو واپس آنا پڑتا ہے۔ کوئی آپ نے سرمنی کی لانچنگ کی وجہ سے؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، کیونکہ مجھے اس لیے کہ رونمائی کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ جو ہم لوگوں کے سامنے جو اتارنا ہے تو وہ اتارے نا، جلدی اتارے۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ جب پبلشر نے یہ بک چھاپی تھی تو اس نے مجھے بہت کم تعداد میں بک دی تھی،
تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کو بک ڈیلیور کرنے سے پہلے جتنے بھی ہم نے کاپیز پبلش کی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ بک گئی, ابھی آپ کو بک دینے کے لیے ہمیں دوبارہ پبلش کرنا پڑے گا. ہاں تو کرے نا پبلش. تو پھر میں نے جس اولاد کی شادی نہ ہو, کیونکہ یہ اولاد ہے نا آپ کی, تو اب تو شادی ہونا ضروری ہے, تو اس محبت کی شادی ضرور کروائیں, ہم منتظر ہیں اور ہم اس شادی میں شریک ہوں گے. ہم پبلشر کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ مزید پبلش کر کے میں کاپیز دیں گے تو ہم اس کی رہنمائی کریں گے. چلیں جی, دوسرا مرحلہ جناب بیرسٹر صاحب, یہ تو بات ہوگی ماشاءاللہ. کتاب ایک بار پھر دیکھیے جی, اور آپ یہ کوشش کریں جو لاء پڑھنے والے ہیں یہاں بلوچستان میں جو بڑے سٹال ہیں وہاں سے بلکہ پاکستان کے جو بڑے سٹال ہیں وہاں سے یہ آپ کو بک ملے گی, دی کانٹریکٹ ایکٹ, بیرسٹر افتخار رضا خان, ہمارے دوست, ہمارے بھائی. تو کالا کوٹ یہ پروگرام کرتے ہیں یہ بر وقت ٹی وی پہ, اور ابھی جو پروگرام شروع ہونے والا ہے وہ کالا کوٹ ورسز ڈارک براؤن کوٹ. جی بسم اللہ بیرسٹر صاحب بتائیے, آپ کو ہائی کورٹ کا جج بننے کی پیشکش ہوئی, پھر کیا ہوا؟ جی, ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے 2 چیزیں چاہیے مینڈیٹری آئین کے مطابق. آپ کی عمر کم از کم 45 ایئرز ہونی چاہیے, اور ہائی کورٹ میں آپ کی کم از کم اسٹینڈنگ جو پریکٹس ہے وہ 10 سال ہونی چاہیے. تو میری جو ایج ابھی میں کوالیفائی کرتا ہوں ہائی کورٹ میں, میری جو ایکسپیرینس ہے تقریباً 21-22 سال ہے. یہ بتائیے گا کالا کوٹ کے اوپر لوگوں کا وہ جو تحفظات ہیں, کالا کوٹ کوئی امن کی علامت نہیں سمجھا جاتا, کبھی ہوا کرتا تھا, لیکن افتخار چودھری صاحب کی جو تحریک تھی اس کے بعد کالا کوٹ ایک بڑا ڈراؤنا سا ایک سکیچ بنتا ہے کالا کوٹ والے کا. تو صحیح ہے بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے. اچھا غلط بات. ڈراؤنا تو نہیں, دیکھیں کالا کوٹ کا مطلب یہ کہ لوگ کالا کوٹ سلطان بن جاتے ہیں نا, سلطان رہے بالکل نہیں بنتے ہیں, غلط بات ہے. ہم تو انصاف کے لیے لڑتے ہیں, ہم تو انصاف لوگوں کے انصاف کے لیے کام کرتے ہیں اور انصاف کے لیے ہی عدالتوں میں جاتے ہیں. آئے دن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرسیاں اٹھائی ہوتی ہیں, جج کو مار رہے ہوتے ہیں, اس کو چیمبر سے اٹھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے کوئی کہتا ہے وہ کہتا ہے میں وکیل ہوں. تو یہ کیا یہ وجہ دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے, اگر کوئی ایک ڈاکٹر کوئی چھوٹی سی کوتاہی کرتا ہے ہم کہتے ہیں پورے ڈاکٹرز غلط ہیں, پورے ڈاکٹرز قصوروار ہیں. اگر ہمارے کسی ویل پریسٹیجس انسٹیٹیوشنز میں سے کوئی ایک آفیسر کوئی ایک غلطی کرتا ہے, کوئی ایک زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے, ہم کہتے ہیں پورا انسٹیٹیوشن ہی خراب ہے, لوگ صحیح نہیں ہیں. اگر وکیلوں میں سے کوئی ایک وکیل, کوئی ایک آدھ وکیل کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہے, ہم کہتے ہیں سارے وکیل غلط ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارا دین, ہمارا ریلیجن یہ کیا کہتا ہے, ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ جب تحقیق کر لیا کرے, جو غلط ہے اس کو آپ غلط کہیں. آپ پورے ادارے کو, پورے وکلاء کو, پورے ڈاکٹرز کو آپ غلط کہیں گے تو یہ غلط ہوگا. اب ہمارے پاکستان میں جو وکلاء کی تعداد ہے 10,000 سے زیادہ ہے, اگر ان میں سے کوئی ایک وکیل کوئی غلط بات کہہ دے, کوئی غلط حرکت کر دے, تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ آپ کہیں کہ سارے وکلاء غلط ہیں, ڈاکٹرز غلط ہیں؟ بار ایسوسیشن پروٹیکٹ کیوں کرتی ہے؟ پروٹیکٹ بالکل نہیں کرتی. جو بار ایسوسیشن بھی کہتے ہیں کہ جو غلط ہے تو غلط ہے. نہیں دیکھیں, جو غلط کام کرتے ہیں تو ان کے لائسنس کینسل ہوتا ہے. بالکل بار ایسوسیشن بالکل اس میں اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے. اچھا, کوئی ہوئے ہیں اس طرح؟ بالکل ہوئے ہیں. اچھا, لائسنس کینسل ہوئے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کالا کوٹ پہ لگا دھبا, رنگ ایسا ہے کہ چھوٹا سا دھبا لگ جائے تو پرومنٹ ہو جاتا ہے, تو اس دھبے ابھی دھبا لگ گیا, تو کیسے صاف کریں؟ نہیں, دھبا تو نہیں لگا, دھبا انصاف کے لیے, انصاف کے اصول کے لیے تقدو کا کام نام ہے. وہ تو رائٹ ہے نا جی, وہ تو بار ایسوسیشن آپ کی بنی ہوئی ہے. میرا آپ کو جو سوری ٹو سے آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے اوپر, آپ سے مراد ہے کہ آپ کی برادری کے اوپر, وکلا کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ جی وکلا جو ہے وہ آج کا ایک سخت لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں, سخت لفظ, وکلا آج کا سیویلائزڈ گنڈا ہے. ایگریڈ کہ نہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیں آپ کہتے ہو کہ جس سیویلائز غنڈا ہے, پھر آپ لوگ ہی وکلاء کے پاس آتے ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے, تو وہ تو آپ کیوں جاتے ہو پھر؟ نہیں, وہ تو پلیٹ فارم نہیں, تو پلیٹ فارم اپنا آ جائے, آپ کوئی اور پلیٹ فارم ڈھونڈے نا. آپ دیکھیں, نہیں مجبوری نہیں ہے, قانون کیا کہتا ہے, مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. ہر بندہ اپنا کیس خود عدالت میں جا کے لڑ سکتا ہے. آپ کیوں نہیں جاتے ہو؟ آپ کو خود قانون کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بند ہو جائے گی نا. بے شک بند ہو جائے. ہم روزی روٹی دینے والے اللہ تعالیٰ, اللہ پاک ہے. وسیلے تو ہیں نہیں, وسیلے نہیں. دیکھیں
وہ لوگ آتے ہیں جو خود سویلائز ہوتے ہیں، وہ وکلا کے پاس آتے ہیں. اگر جو خود غنڈا ہوگا تو وکیل کو غنڈا سمجھے گا، جو شریف ہوگا وہ جو مار کٹائیوں والے معاملے تھے، جو آپ کو روک لیتا ہے، کسی اشارے پہ روک لیتا ہے تو آپ اس کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی پولیس والا روک لیتا ہے، کہتے میں وکیل ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، کیا مطلب ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، تالیے کہاں سے بچتی ہے؟ یعنی مجھے ایک بات بتائیں، تالیے کہاں سے بچتی ہیں یا دونوں ہاتھوں سے؟ اگر میں آپ کو ایک تھپڑ ماروں گا، آپ سامنے سے کچھ بھی نہیں کریں گے، سر نیچے سارے تسلیم خم کریں گے، تو میں کیا آپ کو دوسرا تھپڑ ماروں گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے، اگر دوسری طرف سے ریزسٹنس ہوگی تو بات آٹومیٹک اوپر چل جائے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ تھپڑ مارے، اگلا کہ سوری یہ لو. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو تھپڑ مارنے کے لیے آپ انسٹیگیٹ کیوں کرتے ہو؟ ٹالرنس ساری پبلک پہ آئے گی. آپ وکیل کو انسٹیگیٹ کرتے ہو. نہیں، آپ کو اختیار ہے جو مرضی کرتے. پبلک کی تو بات نہیں ہے، ہم نے تو پبلک کو مارا نہیں ہے. آپ پرووک کرتے ہو، آپ پرووک نہ کریں. جب بھی آپ وکلا کے ساتھ تمیز کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرتے ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ عزت و تمیز سے بات کرتے ہیں. دور بڑا اچھا دور تھا. حاجی مرزا حسین خان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ ایک سینئر وکیل تھے سپریم کورٹ کے، تو وہ آپ کے بھائی بھی ماشاءاللہ، ابھی ظاہر ہے میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایسی اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا گھرانہ ہی ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا گھرانہ ہے. وہ جو دور تھا وہ بڑا اچھا دور تھا. وہ لوگ کہاں کھو گئے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ہمارے یہاں بلوچستان میں ایک نسل جو ہے وہ قتل اور یہ دھماکوں میں ہماری ایک نسل تباہ ہو گئی پوری. سینئر وکیل، بڑے بڑے ٹاپ کے وکیل جو ہے وہ چلے گئے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس منصب پہ ہیں کہ وہ یہ جو گئے لوگ ہیں ان کا خلا پورا ہو سکے گا؟ میرے خیال میں ہمارے جو 8 اگست کا واقعہ تھا، وکلا پہ جو دہشت گردی ہوئی، پہ دھماکہ ہوا، ہمارے اچھے لوگ گئے، ہمارے اچھے قابل وکیل اس میں شہید ہو گئے. 58 ہمارے لوگ شہید ہو گئے. اب یہ جو خلا پیدا ہوا نا، یہ شاید ہم سالوں میں اس کو ریپلیس نہ کر سکے، یہ خلا ہم پر نہ کر سکے، کہ وہ ان کو بھی اس مقام تک پہنچنے میں ایک ٹائم لگا تھا، بہت کوششیں تھی ان کی. اب وہ جو دور تھا یا وہ جو ہمارے ساتھی تھے، شاید وہ تبھی اوبیسلی ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن ان کو ریپلیس کرنے میں بھی شاید ہمیں ایک کافی عرصہ لگ جائے. باقی جو پرانے دور کے وکیل تھے ان میں شاید عزت یا تمیز یا احترام بہت زیادہ تھا. آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ چیز نہیں ہے، جو صبر و تحمل بالکل نہیں ہے جو کہ ہمارے پرانے وکلا میں تھا. اور سیکھنے کا عمل بھی میرا خیال ہے بھی ٹائم لگے گا. آج کل نسل کو بھی ٹائم لگے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یا مجھ سے پہلے جو ہمارے والد صاحب تھے، ان کے دور میں جو وکلاء تھے، وہ اسٹڈیلی وہ آہستہ آہستہ سمجھتے تھے، پھر آہستہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. آج کے دور میں جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں 1 مہینے میں سب کچھ سیکھ جاؤں اور میں بہت سارا پیسہ کماؤں، بہت سارا نام کماؤں، جو کہ ناممکن ہے. علی احمد قر صاحب نے بلوچستان کا نام بڑا روشن کیا، پتہ نہیں اپنی فزیک کی وجہ سے، اپنے حلیے کی وجہ سے، ماشاءاللہ ان کا جو یہ سٹائل ہے اور یہ سٹائل ہے اور ان کی جو گرج چمک ہے. کیا میں آپ پہ مستقبل کا علی احمد قر دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، علی احمد قر صاحب جو ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے نا پہلے. بالکل ایسے ہی تھے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو آپ کی فزیک ماشاءاللہ، آپ کا جو کوئی نام روشن کرنے کا رہتا ہے کوئی نیشنل لیول پہ. دیکھیں یہ جو عزت ہوتی ہے نا، عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو علی احمد قر صاحب شروع سے ہی ماشاءاللہ وہ ہر جگہ پہ ان کے وکلا کے مسائل میں ان کے حل کے لیے پیش رہے ہیں. میں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرا زیادہ وقت صرف لکھنے لکھانے میں، پڑھنے میں گزر جاتا ہے. وکلا کی پولیٹکس کی طرف تھا کہ کیا آنے کا ارادہ ہے اس طرف، یا آپ کا راستہ جوڈیشری جو دوسری طرف ادھر جانے کا ہے؟ یہ تو دیکھ کہ مستقبل کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب میں نے کہا نا کہ میرا زیادہ تر وقت صرف لکھنے لکھانے اور پڑھنے میں گزر جاتا ہے، تو فی الحال ایسا ارادہ تو ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مستقبل میں کیسا ہوگا، میں کتنی کامیابی ہوگی نہیں ہوگی. ارادے وکلا پولیٹکس میں انشاءاللہ. ویسے تو میں ہوں، ہمارا جو گروپ ہے میں ایکٹیو ممبر ہوں، لیکن اب تک 22 سالوں میں نے کسی بار پولیٹکس میں، کسی نمائندگی میں، کسی الیکشن میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. آئندہ بھی ارادہ نہیں ہے؟ آئندہ بڑے لیول پہ تو ارادہ ہے. ہائی لیول پہ، جی ہاں، سپریم کورٹ لیول پہ ارادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک طرف محکمہ مال کا افسر ہے، ایک طرف وکیل ہے، ایک طرف تھانے کا ایس ایچ او ہے.
पहला नंबर किसको देंगे ईमानदारी का? अगर मैं कहूँ तो तीनों बस एक दूसरे के भाई है। मैं पहला, दूसरा नंबर, तीसरा किसी को, तीनों भाई है। हाँ जी, तीनों भाई, तीनों भाई है। माशाल्लाह। चले जी, जाते जाते एक थोड़ा सा, क्योंकि आपसे ज़ाती तौर पे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में करेंगे। मोहब्बत की कभी आपने? जल्दी जल्दी बता। सिर्फ किताबों से पढ़ने पढ़ाने से लिखा, इससे अपने प्रोफेशन से। उस मोहब्बत से दूरी है? ये देखिए, दो मोहब्बत आप ये वाज़ेह करें, एक तो मोहब्बत है आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, अपने भाई बहनों से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये कहा कि मोहब्बत की। हाँ, मोहब्बत आप बताएं, मोहब्बत की है ना जिससे किताबों मोहब्बत की, उससे शादी होगी, तो आप बताएं ना कि मोहब्बत मुझे नहीं पता, शादी देखो वाली जी, मैं मोहब्बत तो की नहीं। मैं तो यही मोहब्बत कहता- तो ये हम अपने लिखने लिखाने से मोहब्बत करते हैं, अपने वो प्रोफेशन से मोहब्बत देखिए, करते हैं, देखिए, अपने वो वालिदैन से मोहब्बत करते बोल हैं। कर गए आप बात बोल कर गए, अच्छी बात है। चले, लिखने पढ़ने से शगुफ तो आपका है। जी हाँ। पसंदीदा शायर कौन सा? शायरी से शौक नहीं, शायरी का शौक नहीं है। अच्छा, शायरी का, इससे आप दूर हैं। नॉवल पढ़ते हैं? नावल भी नहीं पढ़ता, नॉवल भी नहीं पढ़ते? ना। मतलब किताब से दूरी, और सिर्फ खुद किताब सिर्फ लिखी, लॉ सिर्फ अपने- लॉ के किताब से ये पढ़ता हूँ। अच्छा, ये रिलेटेड। जी हाँ। ठीक हो गया। जी हाँ। अगर आपको बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया जाए तो पहला काम कौन सा करेंगे? पहला काम सिर्फ ये करूँगा कि ये देखूँगा कि हमारे जो लोग हैं, अवाम को शिकायत, जो जुडिशरी से शिकायत है कि इंसाफ नहीं मिलता, एक ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश करूँगा कि अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पे मिले, या अवाम को अगर दहलीज पे ना तो कम से कम बहुत कम वक्त में उनको इंसाफ मिल सके। और अगर वकला को खड़काना पड़े तो खड़काएंगे? कड़काने का मतलब ये, वकला से तो हम एक वो असिस्टेंस लेते हैं, वकला को तो मैं अप्रिशिएट अब भी करता हूँ, उस वक्त भी करूँगा, क्योंकि हमारी उम्मीद ही है कि वकला हमें असिस्ट। जुडिशरी में भी इस तरह की जो बड़ी नफीस किस्म की जो करप्शन होती है वो होती है कि उसको यार आजकल तो एक जज कर लो, वकील ना लो जज कर लो, ये मैं पंजाबी में कह रहा हूँ कि वकील करने की बजाय जज कर लो। ये बात ठीक है? नहीं, ऐसी कोई अच्छा, बात नहीं है। देखें, जज का काम क्या है? अब जज का काम जो उनके पास अवेलेबल रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए, कानून को मद्देनजर रखते हुए वो अपना फैसला देता है। जो रिकॉर्ड होगा, जो कानून होगा, जज उसी पे फैसला देगा। इतना टाइम क्यों लग जाता है? साल हा साल लोग धक्के खाते हैं। एक आम सा केस होता है, उसके वो कम से कम 2 साल 3 साल चलता है, वरना तो 7-8 साल भी चलता है। वजह क्या है? रुकावट क्या है? वजह ये कि हमारे जो जितने लॉज है, कानून है, वो 100 साल 150 साल पुराने हो चुके हैं। वो आज के मुताबिक नहीं है, इस दौर के मुताबिक नहीं है। कानून साजी कभी नहीं हुई, कानून को चेंज करने के बारे में कभी बातें नहीं हुई। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है, उन्होंने कभी इस पे कोई काम नहीं किया। तो जब तक कानून को हम आज के दौर के मुताबिक नहीं बनाएंगे तो ये तो दूरियां तो रहेंगे फिर। अच्छा, जी हाँ। मतलब ये है कि कानून में खुद फ्लॉ मौजूद है। देखिए, ये मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये किताब है ना, ये 1872, आप देखें कम से कम 150 साल से ज्यादा हो गई है। इसको चेंज होना चाहिए थी। वही कानून है जो अंग्रेज के दौर में उन्होंने बना के छोड़ दिया था, हम उसी पे अमल कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक क्यों नहीं कोई सामने आया? गवर्नमेंट लेवल पे कोई लेजिस्लेशन हुई हो? कोई सामने उस वक्त आएगा जो हम अपने पार्लियामेंट में उन लोगों को भिजवाएंगे जो वाकई पढ़े लिखे होंगे, जो कानून साजी जो कानून साजी करना चाहेंगे, और वो करेंगे। यहाँ पे तो कानून साजी से हट के लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो जब तक कानून साजी पे तवज्जो नहीं दी जाएगी तो ये चीजें तो यानी फोकस उनका सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स से हट गया। उससे आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा कि जी, ये जो किताब पढ़ने की आदत है ना, ये हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि नौजवान नस्ल को जिस तरह भी है उनको वापस किताब की तरफ ले आएँ। जब वो किताब की तरफ आएंगे ना, तो किताब से उनको वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो उनको ऑनलाइन नहीं मिलेंगी। आप इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे आपको बाद में पता चलता है कि तो गलत थी, लेकिन किताब से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो करेक्ट होती है। इसमें ये नहीं होता कि ये गलत होती है, क्योंकि आप एक किताब पढ़ते हैं, फिर दूसरी किताब पढ़ते हैं, फिर तीसरी किताब पढ़ते हैं। तो किताब पढ़ें, किताब की तरफ। जी, किताब भी फरियाद कर रही है और साहिब किताब भी फरियाद कर रहे हैं। चले जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर इफ्तिखार रज़ा खान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह मेरा असल में आधा प्रोग्राम रह गया है,
وہ پھر میں آپ سے علیحدہ سے کروں گا. میرے پاس کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، لوگوں نے کیے تھے، کچھ لیگل جو کویشچنز ہیں، مثال کے طور پہ یہ پینشن ہے، ناچاکی ہے میاں بیوی کے درمیان، پھر کسٹڈی کے معاملات ہیں، نان و نفقہ، اس پہ ہم انشاءاللہ پھر آپ سے علیحدہ سے جو ہے وہ کسی دن جو ہے وہ پروگرام کریں گے. ناظرین، بیرسٹر افتخار رضا خان صاحب کی کھٹی میٹھی باتیں آپ نے سنی ہوگی، کچھ سماعتوں کو اچھی لگی اور کچھ سماعتوں کو گراں گزری ہوں گی، اور بیرسٹر صاحب بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ نوید ہاشمی نے 2 مرحلے کیے. بات تو کتاب پہ ہونی تھی، لیکن کتاب سے نکلتے نکلتے میرے کوٹ تک آ گئے. تو چلے، اچھی بات ہے، ہم انشاءاللہ ان کو کالا کوٹ میں پھر دوبارہ دیکھیں گے. تب تک کے لیے سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.